أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. اللہ. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. اللہ. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. سبحان اللہ. ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر. اللہ. وأما السائل فلا تنهر. وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. والضحیٰ، قسم ہے صبح کے وقت کی جو چاشت کا وقت کہا جاتا ہے. چاشت کے وقت کی قسم، اس سے مراد جب سورج جب دوپہر کا وقت بالکل قریب ہوتا ہے، چاشت کا وقت تقریباً زوال کا ٹائم ہوتا ہے، اور یہ وقت تقریباً 11 ساڑھے 11 کے قریب ہوتا ہے. پھر اس کے بعد واللیل اذا سجا، اور رات کی جب پردہ ڈالے. اس سے مراد کیا ہے؟ جب رات کی جب پردہ ڈالیں، اس سے مراد یہ ہے جب رات کا وقت، اندھیرا کا وقت جب ہو جاتا ہے، یہ اس وقت کی قسم. ما ودعک ربک وما قلی، کہ تمہیں تمہارے باپ نے چھوڑا اور نہ مگر وہ جانا. ناظرین محترم، اس آیت مبارکہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ نبوت کے بعد شروع میں کچھ دن ایسے گزرے جس میں حضور اقدس محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی وحی نہیں آتی. اس پر ابو لہب کی بیوی نے ان کو طعنہ دیا کہ تمہارے پروردگار نے ناراض ہو کر تمہیں چھوڑ دیا. تو اس پر یہ سورت نازل ہوئی. ضحیٰ عربی میں دن چڑھنے کے وقت کو ضحیٰ کہتے ہیں، زوال کے وقت کو ضحیٰ کہتے ہیں، جو چاشت کا وقت ہم کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں اس کی قسم کھائی، پھر اس کے بعد اس لیے سورت کا نام سورۃ الضحیٰ رکھ دیا. ناظرین محترم، یاد رکھیں، چڑھتے دن اور اندھیری رات کی قسم کھانے سے غالباً اس طرف اشارہ ہے
کہ رات کو جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد دن بھی ضرور ہوتا ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وہی دینی تھی. ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ نعوذ باللہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ناراض ہو گیا. وجہ یہ ہے کہ جیسے رات آتی ہے رات کے بعد دن بھی آتا ہے, مگر فوراً تو نہیں آ جاتی نا, وقت لگتا ہے دن آنے میں. اسی لیے وہی آنے میں تھوڑا سا ٹائم تھا, جس وقت وہی آنی تھی وہ آتی. تو ان لوگوں کو اللہ نے بتایا کہ قسم ہے رات کی اور صبح کے وقت کی جو چڑھتا ہوا دوپہر کا دن ہوتا ہے, ان کو اس بات کی قسم دی ہے کہ جب دن سے رات ہو جاتی ہے اور رات سے دن ہو جاتا ہے تو اسی طریقے سے اس میں بھی ٹائم لگتا ہے, تو اسی طریقے سے وہی بھی آ جائے گی. نعوذ باللہ میرے اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبھی ناراض نہیں ہو سکتے. پھر اس کے بعد وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, اور بے شک پچھلے تمہارے لیے پچھلی سے بہتر ہے, پہلے سے بہتر ہے. معذرت, اس سے مراد کیا ہے؟ جو آگے آنے والی مراد سے مراد آخرت کی نعمتیں بھی ہو سکتی ہیں, کچھ بھی نہیں پتا, یہ اللہ رب العزت جانتا ہے. مگر پہلے حالات کچھ ایسے تھے کیونکہ وہی جب نازل ہو رہی تھی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر, تو وہ بوجھ بہت ہو گیا تھا. بہت ایک جب نبوت بھی جب ہوئی تھی تو اس وقت بھی بوجھ بہت ہو گیا تھا. تو اس کے بعد آسانیاں تو اللہ تعالیٰ کرتا رہتا ہے. پھر اس کے بعد یہاں پر نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ہر آن آپ کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں. آپ کو ایک بات بتاؤں میں, کچھ لوگ کہتے ہیں اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة, کہ ہم یہاں پر یہ کیوں کہتے ہیں والدرجة الرفیعة؟ وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک سب سے الگ ہیں, سب سے الگ. مگر ہم جب ان کو ہدیہ پیش کرتے ہیں کسی چیز کا, قرآن مجید کا یا درود شریف کا, کوئی سا بھی نذرانہ ہدیہ پیش کرتے ہیں, اور جو لوگ پیش کرتے ہیں اولیاء کرام ہو گئے, جو اور مومن لوگ ہیں, ان کے گناہ مٹتے ہیں. مگر ہم جب نبی پاک محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کرتے ہیں تو ان کے درجات بلند ہوتے ہیں. اور قرآن تو یہی کہہ رہا ہے کہ درجات روز روز بس بلند ہوتے رہتے ہیں آپ کے. آپ پھر اس کے بعد یہاں کیا کہہ رہے ہیں, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں ہر آن آپ کی درجات میں ترقی ہوتی رہتی ہے, تو آپ کے درجات بلند ہوتے ہیں. پھر آخرکار وہ دور ختم ہو گیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بوجھ تھا, اور پھر لوگوں نے جب یہ کہا کہ آپ پہ وحی نازل نہیں ہو رہی ہے, تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بھی وہی پر, کیونکہ ایک وحی کا وقت تھا تو اس وقت پر وحی نازل کی. پھر اس کے بعد وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. اس سے مراد کیا ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ہاں نہ ہی دیر ہے, یہ بات تقریباً ڈیلی کر رہے ہیں, نہ اندھیر ہے. اس کے بعد سب نعمتیں ہیں, اس نے اپنے حبیب کو بھی ساری نعمتوں سے عطا کی ہیں. مگر اس کے بعد جو آیت ہے الم یجدک یتیما فآویٰ, کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا پھر بھی جگہ دی؟ آپ یتیم تھے, پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے, اس سے مراد کیا ہے؟ حضور اقدس محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد آپ کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا گئے تھے. پھر آپ کی جو والدہ تھیں وہ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 6 عمر کے تھے تو اس وقت آپ کی والدہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے جو دادا سے ان کا جو رشتہ تھا وہ بہت اچھا تھا, مگر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے دادا کو بھی اس دنیا سے وہ بھی رخصت ہو گئے جب آپ 8 سال کی عمر میں تھے. پھر نہ وہ ایک تو ماں سے محروم ہو گئے, باپ سے بھی محروم تھے. پھر چچا کی جو جانے کا جو غم تھا نا, وہ ایک کیونکہ آپ بہت چھوٹے تھے اس وقت, مگر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کے چچا ابو طالب کی دل میں آپ کی ایسی محبت ڈالی کہ وہ آپ
کو سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں آپ سے، اپنے بچوں سے زیادہ آپ سے محبت کرتے، جب سوتے تو وہ آپ کے ساتھ سوتے، کہیں جاتے تو وہ آپ کے ساتھ جاتے، کیونکہ آپ ابو طالب ہر وقت شام کے سفر میں جاتے تو وہ آپ کو لے کر جاتے تھے. مطلب کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا غفور الرحیم ہے. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اللہ تعالیٰ بہت بے حد محبت کرتا ہے، مگر وہ ہمیں بتانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اے بندے، تم جس کی امت میں سے ہو، جو تمہارا نبی ہے وہ تمہارے لیے صرف دعا کرتا رہتا تھا، صرف تمہارے لیے دعا کرتا رہتا تھا، تو کیا میں اپنے نبی کی دعا قبول نہیں کروں گا؟ اس نے تو اپنے نبی کی دعا قبول کی ہے، کر لی، مگر ابھی ہمارا امتحان ہے کہ ہم کیا اپنے رب کو منا سکیں گے؟ مناتے ہیں، رجوع ہو سکتے ہیں. یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ اس لیے ہے کہ ہم اپنے نبی، اپنے اللہ کو منا لیں اور اس سے رجوع ہو جائیں. پھر اس کے بعد آج جیسے کہ ماؤں کا عالمی دن بھی ہے، یاد رکھیں جو بچہ ہوتا ہے، چاہے وہ یتیم ہو جائے، مسکین ہو جائے، غریب ہو، جیسا بھی ہو، بہت سے بچے ایسے بھی ہوتے ہیں ماں باپ کا سایہ ہوتا ہے مگر وہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، مگر ان کو بھی اللہ تعالیٰ پال رہا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے اور وہ کرتا ہے پورا. مگر ہم نے کبھی کیا اپنا وعدہ پورا؟ ہم نے کی عبادت نہیں کی. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ وحی نازل ہونے سے پہلے شریعت کے احکام سے واقف تھے، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو شریعت عطا فرمائی. بعض روایتوں میں کچھ ایسے واقعات بھی بیان ہوئے ہیں جن میں آپ کسی سفر کے دوران راستہ بھول گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی طریقے پر آپ کو راستے پر لگا دیا. ہو سکتا ہے اس آیت میں اس قسم کی کسی واقعے کی طرف بھی اشارہ ہو. اس سے مراد یہ ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، ہمیں اس میں یہ نہیں پڑھنا کہ اس چیز کا مطلب کیا ہے. ہم صرف سن کر ایمان لائیں، صحیح، ہمیں صرف پڑھنا ہے، سننا ہے اور ایمان لانا ہے. اپنے نبی پر پورا بھروسہ ہے، اس رب کی ذات پہ پورا بھروسہ ہے، ختم بات. ہمیں آگے یہ نہیں پڑھنا ایسا کیوں ہے، ایسا قرآن میں کیوں ہے، نہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مثال کے طور پہ الف لام میم، اس کا مطلب کسی کو نہیں پتا. کوئی عالم، مفتی، کوئی بھی آ جائے، کسی کو نہیں پتا. اللہ جانتا ہے، اس کا مطلب نہیں بتایا. تو ہمیں ان چیزوں میں پڑھنا ہی نہیں ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں قرآن میں جس میں ہمیں نہیں پڑھنا. اب یہاں پر جو اشارہ دیا ہے نا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا ہے اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی. مثال کے طور پہ یہاں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوران راستے بھول گئے تھے، کہیں جا رہے تھے تو راستہ بھول گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی طریقے پر آپ کو راستے پر لگا دیا. ہو سکتا ہے اس آیت مبارکہ میں اسی چیز کا ذکر ہو. پھر اس کے بعد وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور تمہیں حاجت مند پایا اور پھر غنی کر دیا. حاجت مند پایا اور غنی کر دیا، بہت خوبصورت بات ہے یہ. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ نے تجارت میں جو شرکت فرمائی، اس سے آپ کو اچھا خاصا نفع حاصل ہوا تھا. کیونکہ جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ نے جب تجارت کر رہے تھے تو اس میں آپ کو اچھا خاصا فائدہ حاصل ہوتا، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو ہم نے غنی کر دیا. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو یتیم پر دباؤ نہ کرو. مثال کے طور پہ نہ غریب کو کبھی وہ کر دو کہ نہیں تم غریب ہو. آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر کوئی آپ کے دروازے پر 1 روپیہ اگر مانگنے کوئی آ جائے نا، چاہے آپ کے پاس 1 روپیہ کیوں نہ ہو، آپ اس کو دے دو. کبھی اس کو نہیں بھیجو کہ وہ محروم ہو کے چلے جائے. وہ اللہ کی، کیونکہ بندہ جب آتا ہے نا آپ کے دروازے پہ تو وہ آپ سے مانگنے نہیں آتا، وہ اللہ کی ذات پر امید رکھتا ہے کہ مجھے یہاں سے مل جائے گا، کہ مجھے اللہ دے گا. اور آپ ہیں اللہ کے بندے، ہم ہیں اللہ کے بندے، اور اگر ہم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کریں گے تو پھر آگے کیسے ہم زندگی گزار سکیں گے؟ جب آج ہم، کیونکہ وقت دیکھیں، وقت بدلتا رہتا ہے.
آج آپ کا دن ہے تو کل کسی اور کا ہے. تو اسی لیے جو بھی آپ کے دروازے پر آئے جتنا ہو سکے آپ عطا کریں. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, اور منگتا کو نہ جھڑکو. جس طریقے سے بھی میں نے بتایا, نہیں کبھی کسی کو جھڑکو, دے دو. آپ کے پاس جو مال ہے آپ دے دو. آپ اللہ کی راہ میں آج خرچ کرو گے, اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا, کیونکہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں میرا نصیب ایسا, میرا نصیب ایسا. اے بندو, تمہارا نصیب تو اس نے بنایا ہے جو تمہیں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. تمہارا نصیب ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہارا نصیب ایسا نہیں ہے, تم ہی غلط انسان ہو. تم اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں نہیں مانگتے. ہم کہتے ہیں کسی کو کھانا کھلا دینا نیکی ہے, نیکی ہے بے شک, مگر اللہ سے رجوع ہونا کیسا ہے؟ راتوں کو عبادت کرنا, نفلیں ادا کرنا, اس کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگنا, اس سے بھیک مانگنا, کیونکہ ہم تو ہیں ہی بھکاری. ہمارا تو کوئی اور تو دینے والا نہیں ہے نا ہمیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی اور دینے والا ہے تو آپ اس سے جا کے مانگے, وہاں بھی نہیں ملے گا. کیونکہ اگر, اور جو غریب لوگ ہوتے ہیں نا جو مانگنے آتے ہیں وہ ہمارے دروازے پہ آتے ہیں, یاد رکھیں وہ آپ نہیں دیتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ دل پاتا ہے. آپ کی کیا اوقات ہے آپ دیں گے, اور اللہ نے آپ کو ہی نہ دیا تو پھر آپ کیسے دیں گے؟ پھر اس کے بعد وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو, کیونکہ وہ رب تمہارا بہت بڑا غفور رحیم ہے. جتنا اس رب کی نعمتوں کا چرچا کرو گے, چرچے سے مراد شکر ادا کرو. دیکھیں آج کل ہمارے ہاں جو کمی ہے وہ شکر ادا کرنے کی ہے. ہم شکر ادا نہیں کرتے, اس لیے آج ہم اس کورونا سے یہ آزمائش میں شکار ہیں. یاد رکھیں یہ کورونا ایک آزمائش ہے. شکر ادا, اس میں بھی شکر ادا کریں, اس میں بھی شکر ادا کریں, کیونکہ اگر شکر ادا کریں گے تو میرے خیال سے یہ کورونا ختم ہو جائے گا, اور بے شک ہو جائے گا. ہم شکر ادا نہیں کرتے, ہم یہ کہتے ہیں یار یہ وبا یہ نہیں, یار ایسا نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں بلا تاخیر اب میں اپنے, کیونکہ ثنا خوانوں کی تعداد آج زیادہ ہے تو نعت خوانی بھی چلتی رہے گی. اور آج کیونکہ دن جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال کا دن آج ہم کے موضوع پر آج ہم بات کریں گے. مگر کیونکہ 17 رمضان المبارک غزوہ بدر بھی ہے اور حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دن بھی ہے, تو ہم نے سوچا کہ آج ہم حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان کریں, کیونکہ ہماری کیا اوقات کہ ہم ان کی شان بیان کر سکیں. چھوٹی چھوٹی جو شان ہے آپ کی بیان کر دیں گے, کیونکہ ہم تو وہ غلطی گناہوں کے بوجھ ہمارے اندر ہے نا, تو بس وہ شان بیان کریں گے. ہو سکتا ہے کہ یہ جو جتنے بھی گناہ گندا میل جو ہمارے دلوں میں بسا ہوا ہے وہ ختم ہو جائے آپ کی شان بیان کرنے سے. تو انشاءاللہ میں اپنے اگلے ثنا خواں کی طرف چلوں گا. ثنا خوانی بھی ہوتی رہے گی اور یہاں پر یہ بھی چلتا رہے گا. اور جیسے کہ آج آپ کو پتہ ہے ماؤں کا عالمی دن بھی ہے. ویسے تو سب دن ماؤں کے ہوتے ہیں, یہ ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ جو ہے نا یہ ختم کر دینا چاہیے. سارے دن ماں کے ہیں, ماں نہیں ہے تو آپ کہاں ہوں گے؟ آپ کو یقین مانے, جب عبداللہ بھائی ہم حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو جب اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی, وہ جو ہم بیان کر رہے تھے نہیں کیا جا رہا, ہم سے دل ہی نہیں کر رہا تھا ایسا یہ چیز بیان کرنے کا, کیونکہ اندر سے رونا آ رہا تھا. آپ کو پتہ ہے ماں ایک وہ ہستی ہے, چاہے وہ نبی کی ماں ہی کیوں نہ ہو, ماں تو ماں ہے. ماں کا نعم و بدل کوئی نہیں ہو سکتا, کوئی بھی نہیں ہو سکتا. اسی لیے تو نبی پاک کہتے ہیں کہ اگر میں نماز پڑھا رہا ہوتا اور مجھے میری ماں آواز دیتی تو نماز توڑ کے پہلے میں ماں کے پاس جاتا, کیونکہ میرے نبی نے ہمیں تعلیم بتائی کہ ماں سب سے زیادہ افضل ہے. اللہ اور نبی کے بعد ماں ہے سب سے پہلے, دنیا میں سب سے پہلے ماں ہے. اور انشاءاللہ آج ہمارے ثنا خواں بھی موجود ہیں, تو ایک ثنا خواں سے میں نے کہا بھی ہے کہ انشاءاللہ وہ ماں کی شان پر بیان کریں,
نعت کا کلام ماں کی شان پہ کلام پیش کریں گے، سوری نعت کہہ دیا، معذرت چاہتا ہوں، ماں کی شان پہ کلام پیش کریں گے. مگر اس سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، ماں کا دن ہے آج، تو یہ نہیں کہ آج منائیں، آپ روزانہ منا سکتے ہیں، مگر آج یہ عہد کر لیں، کیونکہ آج ہم حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے بھی شان بیان کر رہے ہیں، تو آج یہ عہد کر لیں کہ آپ کو آج کے بعد اپنی ماں کو ناراض نہیں کرنا ہے. بس یہ آج کا دن ہم کیوں منا رہے ہیں، ماں کا کیوں دن منا رہے ہیں؟ اس لیے منا رہے ہیں کہ آج ہم عہد کر لیں کہ پورا سال ہم اپنے ماں کو پریشان نہیں کرنا ہے. بس یہ بات ہے. اور کوئی اگر غلطی کوتاہی میرے سے ہو گئی ہو، کہ میں بھی ایک طالب علم ہوں، اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اپنے رب کے حضور معاف کیجئے گا. اب میں اپنے یہاں پر عبداللہ بھائی کو اجازت دوں گا. آج بہت وقت لے لیے کیونکہ ہم نے ٹرانسمیشن دیر سے اسٹارٹ کری تھی، کچھ کنیکشن پرابلم ہو رہا تھا، تو اس وجہ سے بھی دیر سے اسٹارٹ کری تھی. مگر تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اگر کوئی ہم سے غلطی ہو گئی ہو تو ہمیں معاف کیجیے گا. عبداللہ بھائی یہاں پر بہت بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ عبداللہ بھائی سے کل ملاقات ہوگی آپ کی. اور عبداللہ بھائی وہ شخصیت ہیں جو ہمارے ساتھ روزانہ ہوتے ہیں اور تاخراتوں میں بہت کمال کرنے والے ہیں انشاءاللہ. اور میں اپنے ثنا خواں، آپ تشریف لے آئیں تاکہ ثنا خوانی بھی چلتی رہے اور حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان بھی بیان ہوتی رہے. اور ناظرین محترم، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات اور ازواج مطہرات تھیں، تو ہوا یہ کہ جب حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دن ہوتا تھا، تو اس وقت لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تحائف تھے وہ زیادہ لے کر آتے تھے. تو اس وقت ام سلمہ آئیں اور کہا، ام سلمہ ساری جو ازواج مطہرات تھیں وہ ام سلمہ کے پاس آئیں اور کہا کہ عائشہ کے پاس جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں تو اس وقت تحائف بہت آتے ہیں، ہماری باری میں نہیں آتے، ایسا کیوں ہے؟ تو آپ بات کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. ام سلمہ کو کہا، تو ام سلمہ نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بھائی ایسا کیوں ہے، جب اب عائشہ کے پاس ہوتے ہیں تو تحائف زیادہ آتے ہیں آپ؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا. پھر دوبارہ پوچھا، پھر آپ نے جواب نہیں دیا. پھر دوبارہ پوچھا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ ام سلمہ تم مجھے عائشہ کے معاملے میں مت ستاؤ، کیونکہ عائشہ کا جو رتبہ ہے وہ بہت الگ ہے. جب میں اس کے بستر پہ ہوتا ہوں تو مجھے اس وقت وحی نازل ہوتی ہے، اور ازواج مطہرات کے پاس جب میں ہوتا ہوں تو اس وقت مجھے وحی نازل نہیں ہوتی. جب میں عائشہ کے بستر پہ ہوتا ہوں تو مجھے وحی نازل ہوتی ہے. تو یہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان. امت کی ماں ہے. ناظرین محترم، ہمارے اسکولوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے اداروں میں، ہمارے مدرسوں میں بھی اس بات سے میں پورا اتفاق کرتا ہوں، ہمارے مدرسوں میں بھی ان کی تعلیم نہیں دی جاتی. صرف قرآن پڑھایا جاتا، قرآن کے بعد چلو اللہ حافظ نہیں کیا جاتا. پوچھ لیں کسی بچے سے کہ ازواج مطہرات کتنی ہے، یہ تک نہیں بتا سکتے. نام تو کیا ہے، یہ تک نہیں بتا سکتے ازواج مطہرات کتنی ہے. قرآن کے بارے میں یہ نہیں پتا کہ کتنی آیتیں ہوں گی. بس تنقید کرنی آتی ہے کہ یار ایک بات بتاؤں، ہمارے یہ کہتے ہیں کہ جو کسی عالم کو، مفتی کو یہ ٹرانسمیشنز پروگرام کرنے چاہیے. اب میں آپ کو بتاؤں کسی عالم اور مفتی کیوں کریں. وہ اگر کوئی ایک ایسا بندہ کر رہا ہے جس کو نہیں پتا، وہ جب کرے گا نا تو اس کی تعلیم، اس کی جو علم میں نا اضافہ ہوگا. کیونکہ اس کو جو، اب جیسے مجھے نہیں پتا تھا، ان چیزوں کی معلومات نہیں تھی. میں کوئی اگر عالم مفتی کرتا، آپ کو پتہ ہے، تو پھر عالم مفتی سے تو ہر مسجدوں میں سنتے ہم. صحیح ہے. جب آپ خود پڑھیں گے نا تو اس میں دلچسپی زیادہ آتی ہے. آپ کو ایک بات ہوتا، ہم یہ کہتے ہیں بے شک ہم سن کر ایمان لے کر آئیں. صحیح ہے. ہمیں علماء کی بات سننی چاہیے، 100% سننی چاہیے، مگر خود بھی پڑھنا چاہیے. اس سے کیا ہوتا ہے، جب آپ خود پڑھتے ہیں نا تو آپ کا جو کنسنٹریٹ ہوتا ہے نا وہ صرف کتاب پر ہوتا ہے. نہیں یار یہ کیوں ہے، حضرت عائشہ کون تھی، تو آپ کی
دماغ میں بیٹھتی ہیں چیزیں, اور جب آپ سنتے ہیں نا تو کبھی کبھار ہوتا یہ ہے کہ آپ یہاں سے سن رہے ہوتے ہیں, یہاں سے نکل رہی ہوتی ہے, کیونکہ شیطان اس وقت ورغلا رہا ہوتا ہے. اور جب آپ اس جگہ پہ بیٹھتے ہیں نا کہ آپ کو پروگرام کرنا ہے, تو اب ہر حالت میں آپ کو وہ چیز پڑھنی ہوتی ہے کیونکہ آپ کو بیان کرنی ہے. تو اس بہانے کم سے کم آپ کو یہ تو پتہ چل جاتا ہے کہ حضرت عائشہ کی شان کیا تھی. ہمیں شان عائشہ نہیں پتا, شان خدیجہ الکبریٰ نہیں پتا, شان فاطمہ الزہرا نہیں پتا. پھر ہم آ جاتے کہتے ہیں ہم تو عاشق رسول ہیں. ابے کون سے عاشق رسول ہے؟ عاشق جو ہوتا ہے, ابے پچھلی دفعہ میں اور زین بھائی یہی بات کر رہے تھے, اب جب ایک لڑکا اور لڑکی عاشق ہوتے ہیں, لڑکیوں کو لڑکی کے حوالے سے سب پتا ہوتا ہے, اس کی ماں کا نام, اس کے بھائی کا نام, اس کے کزن کا نام, صحیح. لڑکی کو لڑکے کو اس سے پتا ہوتا ہے. تو ہم یہ بتائیں, ہم جس کی امت میں سے ہیں, ہمیں اس کے گھرانے کا معلوم نہیں ہے. یہاں بات ہوتی ہے صرف کربلا میں حضرت امام حسن, حضرت امام حسین, حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہ وہ بیٹیاں کہاں ہیں, ام کلثوم اور زینب. وہ حضرت محسن کہاں پر ہیں, وہ آپ بھول گئے. آپ کے 5 بچے تھے حضرت فاطمہ الزہرا کے, ہم ذکر صرف 2 کا کرتے ہیں. تو یہ ناانصافی نہیں ہے, یہ ناانصافی ہے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. شان عائشہ بھی بیان ہوتی رہے گی انشاءاللہ. نعت خواں بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور آج ایک ایسے ثنا خواں, میرے دوست, میرے بھائی, اور الحمدللہ ان سے گزشتہ کئی سالوں سے میرا تعلق ہے. اور یہ ایک ایسی مسجد, اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ آج کل کے نوجوان ایسے بھی ہیں جو مسجدوں کی نگرانی بھی کرتے ہیں, مسجدوں کی سارے معاملے دیکھتے ہیں. ورنہ تو آج کل کی جو نوجوان ہے نا, اچھا میں اس بات پہ یہ کہتا ہوں کہ جب کوئی کام کر رہا ہوتا ہے نا اچھا کام, تو اس پہ تنقید ضرور کی جاتی ہے, یار یہ ایسا ہے, یہ بھی کرتا ہے, ابے وہ بھی کرتا ہے, تو تم یہ بتاؤ تم کیا کرتے ہو. اچھا کام نہیں دیکھو گے, اس کا برا کام ضرور دیکھو گے. آپ اچھے کام کی حوصلہ افزائی کرو گے تو وہ برا کام خود چھوڑ کے اچھے کام کی طرف. آپ برے کام کی اس پہ تنقید کرو گے, خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں وہ اچھا کام تو چھوڑ دے گا, برے کام کی طرف آ جائے گا. کیونکہ انسان کی جو فطرت ہے وہ یہی ہے, جب ایک بندہ جس چیز کا وہ منع کرتا ہے, تنقید کرتا ہے, وہ اسی میں گھستا ہے. وہ بولتا ہے اس کے باپ کا کیا چاہ رہا ہے, میں تو کروں گا. کہ ایک جو اندر جو انسان کی جو فطرت ہے نا, وہ ہے ہی ایسی. انسان بدل جاتا ہے مگر فطرت نہیں بدلتی ہے. تو اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے. اور آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت, ایک ایسے مہمان, ایک ایسے ثنا خواں جو الحمدللہ حافظ بھی ہیں, ٹیچر بھی ہیں, اور ابھی ہم بات کر رہے تھے تو ماشاءاللہ انجینئرنگ کے حوالے سے بھی تعلیمات حاصل کر رہے ہیں, اور ساتھ میں کامرس کے حوالے سے بھی, بزنس کے حوالے سے بھی تعلیمات حاصل کر رہے ہیں. بہت بڑی بات ہے. اور ٹیچنگ بھی کرتے ہیں, اور ساتھ میں مسجد کی نگرانی بھی کرتے ہیں, اور ساتھ میں نعت خواں بھی بڑے خوبصورت ہیں, محفل آرگنائزر بھی ہیں. جتنا تعارف کیا جائے ان کا کم ہے, کیونکہ حضور کے ثنا خواں تو وہ ہوتے ہیں, حضور کا ثنا خواں ہر کوئی نہیں بنتا, جن کو اللہ تعالی چاہتا ہے وہی بنتا ہے, ہر کسی کے بس میں نہیں ہے. اور کوئی یہ کہتا ہے نا یہ چھوٹا ثنا خواں, بڑا ثنا خواں, میں آپ یہ بتا دوں حضور کون ہے, سب سے بڑے ہیں, اول, اللہ کے بعد نبی ہیں, صحیح ہے. تو جس کی تعریف وہ کرے تو وہ بھی سب سے بڑا ہی ہوتا ہے, سب سے بڑا خوش نصیب ہوتا ہے. حضور کی تعریف کرنا, کوئی ایسا بندہ کرے گا حضور کی تعریف جو جسے ہم چھوٹا کہتے ہیں اسے. میں کہتا ہوں جو حضور کی تعریف کرتا ہے وہ سب سے بڑا ہوتا ہے, سب سے بڑا ہوتا ہے. حضور کی تعریف ایسی ویسی کوئی تعریف, حضور جو اس, آپ فرماتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ میرے لیے دعا کر دیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے لیے دعا کی کہ اے اللہ عائشہ کو بخش دے, اس کو جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرما, مغفرت فرما اس کی. تو حضرت عائشہ بڑی خوش ہونے لگی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اے عائشہ تم اتنا خوش کیوں ہو رہی ہو؟ تو حضرت عائشہ نے کہا
کہ آپ نے کیونکہ میرے لیے دعا کی ہے. تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ نے کہا اے عائشہ جو دعا میں نے تمہارے لیے کری ہے نا یہ دعا میں پوری زندگی صرف امت کے لیے کر رہا ہوں. مطلب عائشہ کے لیے بھی وہی دعا کری ہے جو امت کے لیے کرتے ہیں. تو میرے نبی لاجواب ہیں, سب سے اول ہیں, اور پھر ہم یہ کہہ دیں کہ ہم عاشق رسول ہیں اور ہمیں یہی نہیں پتا میرے نبی نے امت کے لیے کتنی دعائیں کی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں نبی کے کچھ نہیں کریں, آپ کچھ بھی نہیں کریں, میں آپ کو کہتا ہوں کچھ بھی نہیں کریں, صرف درود پڑھیں اور نماز 5 وقت کی نماز پڑھیں اور درود پڑھیں. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں جو اندر کا جو میل ہے وہ خود بخود ختم ہو جائے گا, اور چیزوں اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں نا اس کی طرف بھی آ جائے گا آپ کا دل انشاءاللہ. میں تو ہمارے ساتھ موجود ہیں سید احمد قاضی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ. آواز میرے خیال سے اچھا. تو سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے مائک آپ سے جی. تو احمد بھائی ماشاءاللہ آپ سے پہلے سے ماشاءاللہ میری تو ہم لوگ کی سلام دعا بھی بہت اچھی ہے محافلوں کے حوالے سے بھی, اور یہ بھی پتہ ہے ماشاءاللہ آپ ایک اچھے اسٹوڈنٹ ہیں, بہت اچھے اسٹوڈنٹ ہیں, کیونکہ آپ انٹر میں اتنی آسانی سے اتنے اچھے گریڈ سے پاس ہونا کوئی آسان بات نہیں ہے. تو ایک بہت اچھے اسٹوڈنٹ ہیں ماشاءاللہ, A1 گریڈ والے اسٹوڈنٹ ہیں یہ تو, اور وہ بھی انجینئرنگ کے. تو میں کہتا ہوں تو پھر تو ماشاءاللہ ذہن بہت ہی اچھا ہے ماشاءاللہ آپ کا. مصروفیات کیا ہے نعت خوانی کے حوالے سے کے بعد یہ جو آپ مسجد کا جو زیر نگرانی کرتے ہیں اس حوالے سے تھوڑا سا بتا دیں پھر انشاءاللہ نعت خوانی کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. پہلے تو میں بہت ہی شکر گزار ہوں آپ کا احسن بھائی کہ آپ نے مجھے مدعو کیا. جزاک اللہ. آپ کا شکریہ کہ آپ ہمارے لیے آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. آپ کی محبت ہے یہ الحمدللہ ہمارا اتنا پرانا ساتھ ہے, بے شک سرکار کی نسبت سے ہی ہے. بے شک بے شک سرکار کے لیے تو جان حاضر ہے تو وقت نکالنا کوئی بڑی بات نہیں. بے شک. بس زندگی کی مصروفیات کچھ آج کل اپنا پڑھنا بھی ہے, پڑھانا بھی ہے, جاب بھی ہے, اس کے ساتھ باقی مسجد کی نگرانی کے حوالے سے آپ جاننا چاہ رہے ہیں تو سلیم سینٹر کے ساتھ جامع مسجد بلال آپ کافی دفعہ آئے بھی ہیں الحمدللہ. وہاں کی انتظامیہ کمیٹی یہ کہ شروع سے سن 90 سے میرے دادا سنبھال رہے تھے. اچھا. ابھی دادا کی طبیعت علیل ہے تو ان کے بعد اب ماشاءاللہ آپ اسے دیکھ رہا ہوں. میرے والد صاحب ہیں, باقی میرے دوست سوچ ہیں. تو اس دفعہ بھی کیا اعتکاف کا کوئی سلسلہ بن رہا ہے؟ جی انشاءاللہ بالکل. اللہ پاک سے دعا ہے کہ آسانیاں فرمائے ہمارے لیے, کیونکہ بالکل نیت تو ہے, ارادہ ہر سال ہوتا ہے, ہمیشہ ہوتا ہے. صحیح بے شک ارادہ ہوتا ہے, اللہ پاک اسے پورا کروا دیتا ہے. مگر میرے خیال سے نا اس دفعہ ہمیں چاہیے کہ اگر مسجدیں بند بھی ہیں نا تو ہم اپنے گھروں میں تو عبادت کر سکتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ تو صرف مسجدوں میں ہی کوئی ہے, اللہ ہر جگہ ہے, رگ رگ میں ہے آپ کے. اور آپ یہ کہتے ہیں مسجدیں بند ہیں, یار بے شک وہ بات الگ ہے, مگر ابھی میں بات یہ کر رہا ہوں آپ کی عبادت کی, اللہ سے رجوع ہونے کی بات. آج کل ہم یہ کہہ رہے ہیں مسجدیں بند ہیں عبادت کہاں کریں. ابے وجہ یہ ہے آپ عبادت پہلے کہاں کرتے تھے؟ مسجدوں میں تو نہیں کرتے تھے. مسجدوں تو فجر میں آپ جا کے دیکھیں 4 آدمی کھڑے ہوئے ہیں, اور جمعے میں آپ دیکھیں 10,000 آدمی کھڑا ہوا ہے. جب مسلمان ایک نہیں ہوں گے تو یہ بتائیں تو غیر مسلم کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ جب ہی جا کے ہوگا جب ہم فجر میں بھی وہی مجمع ہو جو جمعے کی نماز میں مجمع. اور میں کہتا ہوں جس دن فجر کی نماز میں وہ مجمع ہوگا جو جمعے کی نماز میں ہوتا ہے, خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس دن غیر مسلم کا خاتمہ ہو جائے گا. کیونکہ سیدھی بات ہے, مساجد پہ پابندی حکومت لگا سکتی ہے لیکن عبادت پہ پابندی آپ خود لگاتے ہیں. یہی تو بات ہے. مساجد پہ پابندی ہے لیکن آپ کی مگر ہماری عوام بھی تو ماشاءاللہ, ہم کچھ دنوں پہلے کوئی بات کر رہے تھے تو اگر اس بات سے جو پرسوں کی کچھ بات ایسی ہو گئی تھی, اگر اس بات سے کسی کو دل آزاری ہوئی ہو تو مجھے معاف کیجیے گا, کیونکہ وجہ یہ ہے کہ نکل جاتے ہیں الفاظ, مگر ایسی بات نہیں ہے. ہم نہ کسی کو برا نہیں کہہ رہے, ہم یہاں پہ عوام کو بھی کہہ رہے ہیں, اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں. اب میں ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں جو مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں کہ اے بھائیو اے بہنوں, جب یہ بتاؤ مسجدیں کھلی ہوئی تھی تو تم جاتے نہیں تھے, آج مسجدیں بند ہیں تو تمہیں چلیں بے شک. کون سا کلام سنا رہے ہیں آپ؟ انشاءاللہ کچھ درود اہل بیت کے چند اشعار پیش کر کے سرکار کی بارگاہ میں نعت شریف کا نظرانہ. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. اعوذ باللہ.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك وسلم. پڑھتے ہیں جو درود تو ملتا ثواب ہے. پڑھتے ہیں جو درود تو ملتا ثواب ہے. پڑھتے ہیں جو درود تو ملتا ثواب ہے. بھیجو اگر سلام تو آتا جواب ہے. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی سیدنا علی وسیدتنا فاطمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك وسلم وبارك وسلم. مولا کے شیر ہے درے کرار پر درود. مولا کے شیر ہے درے کرار پر درود. مولا کے شیر ہے درے کرار پر درود. حضرت حسن حسین کے کردار پر درود. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ. درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے. حال دل کس کو سنائے
آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کیسے کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائے کیوں کسی کے در پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے اپنا جینا اپنا مرنا بس اسی چوکھٹ پہ ہے اپنا جینا اپنا مرنا بس اسی چوکھٹ پہ ہے ہم کہاں سرکار جائیں ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے اور میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے غم مجھے کیوں کر ستائے غم مجھے کیوں کر ستائے آپ کے ہوتے ہوئے غم مجھے کیوں کر ستائے آپ کے ہوتے ہوئے اور حسن بھائی غور طلب شعر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب سے کس قدر محبت کرتے ہیں اس چیز کا اندازہ ہمیں شاعر کی اس بات سے ہوتا ہے کہ کہہ رہا ہے آپ کا رب التفیہم آپ سے کہہ رہا ہے آپ کا رب التفیہم آپ سے کہ کیوں انہیں میں دوں سزائیں کیوں انہیں میں دوں سزائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں انہیں میں دوں سزائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جو کلام
کا انتخاب کیا تھا انہوں نے، حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، یا نبی نظر کرم فرما، ہم نہیں جا سکتے کسی کے دربار پہ سوائے تیرے دربار، یا نبی کورونا کو ختم کر دے، اس مشکل سے ہمیں نکال دے، وہی بہاریں دوبارہ آ جائیں مسجد نبوی میں، کیونکہ ہمیں پوری امید ہے کہ درود شریف اور درود و سلام تو وہاں جا رہا ہے، ہم نہیں تو اللہ اور اس کے فرشتے بھیج رہے ہیں، مگر یا نبی ایسا اب کرم کر دے کہ ساری پریشانیاں دور ہو جائیں، ہم پھر وہاں پر دوبارہ جا سکیں، درود و سلام پیش کر سکیں، کیونکہ ہمیں امید ہے آپ یہ پریشانی ختم کر دیں گے۔ اللہ رب العزت سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہے اس دنیا میں، اللہ نے آپ پہ بھی آزمائشیں دی ہیں، آپ کو بھی آزمائش میں ڈالا ہے، ہم تو گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، خطا کار ہیں، مگر اے نبی ہم یہ آزمائش اب نہیں پوری کر پا رہے ہیں، کیونکہ ہم واقع میں بہت گناہ گار ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو آزمائش دے سکتا ہے، ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم تو اتنا گناہ کرنے کے بعد، یہ چھوٹی سی آزمائش ہے، چھوٹی سی آزمائش ہے۔ لوگ کہتے ہیں قیامت قریب ہے، ابے ان کو یہ بتاؤ تم نے کبھی کچھ پڑھا ہے؟ صرف یہ سنا ہے کچھ کوئی پریشانی آ جائے گی تو قیامت آ جائے گی، جمعے کے دن قیامت آئے گی، یہ سب پتہ ہے۔ یہ پتہ ہے کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ بھائی یہ پتہ ہے کہ یہ 1400 بس یہ ہجری ختم ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد قیامت آ جائے گی۔ ابے تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کی نشانیاں بھی بتائی ہیں، تو وہ بھی تو ابھی پوری ہوں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، اور ایک اور ہے دجال بھی ابھی آنے والا ہے۔ ویسے دجال تو آ چکا ہے، کل مجھے ایک ثنا خواں بتا رہے تھے، موبائل دکھائیے گا اپنا، کل ایک ثنا خواں مجھے بتا رہے تھے دجال آ چکا ہے، یہ دجال ہے، ویسے دجال ہے، یہ اس کی آنکھ بھی یہاں پر ہوتی ہے، یہ بھی دجال ہے۔ تو دجال تو آ گیا ہے، مگر ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ پھر ایک اور ہیں جن کا مجھے نام یاد نہیں آ رہا، امام مہدی علیہ السلام، ان کو بھی ابھی آنا ہے۔ قیامت میں بھی ٹائم ہے، وقت ہے، اور یاد رکھیں جس سال حج نہیں ہوگا سمجھے قیامت قریب ہے۔ اور لوگ بول رہے ہیں اس سال حج نہیں ہوگا، اس سال حج ہوگا، مقامی لوگ کریں گے، ہم نہیں کریں گے تو مقام حج تو ہو رہا ہے نا۔ نشانی کیا ہے؟ حج نہیں ہوگا، نہیں تو مطلب کوئی بھی نہیں کرے گا، مگر ابھی عاشق رسول زندہ ہیں، اللہ کے ولی زندہ ہیں ابھی اس دنیا میں، بہت ہیں اللہ والے، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ مسجد جب کھل گئی، امام حرم کعبہ میں وہاں نماز ہو رہی ہے، تو حج بھی ہوگا، طواف بھی میرے خیال سے کھل چکا ہے، طواف بھی ہو رہا ہے، مگر احتیاط تو لازمی ہے، کیونکہ احتیاط تو ہمارے نبی نے بھی فرمایا، احتیاط لازمی ہے، کیونکہ کسی کو ایسے تو بن مانگے تو کسی کو ملتا بھی نہیں ہے، مانگو گے تو ملے گا نا، یا گھر میں بیٹھے بیٹھے بولیں گے نہیں اللہ تعالیٰ بہت بڑا کرم کرنے والا ہے ہمیں دے دے گا، بس نمازیں پڑھتے رہو ہمیں۔ دیکھو محنت کرنے سے بھی ملتا ہے، مزدوری جب کسی کہیں جاتا ہے تو اس کو اس وقت اس کی وہ رقم ملتی ہے، بیٹھے بیٹھے نہیں ملتی۔ تو میں احمد بھائی کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، اور اب میں اپنے اگلے ثنا خواں کی طرف چلوں گا۔ بہت خوبصورت آج ثنا خواں بیٹھے ہوئے ہیں، بہت حسین ثنا خواں بیٹھے ہوئے ہیں آج ماشاءاللہ، اور جیسے کہ ای ایم سی کے بھی آج ثنا خواں موجود ہیں، تو بس چلیں گفتگو زیادہ نہیں ہو کریں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ گفتگو میں اگر ہم لگ جائیں گے، آواز آپ یہ والی آواز کھول دیا کریں نا، اگر گفتگو میں ہم زیادہ لگ جائیں گے تو پھر معاملہ بہت غمگین ہو جائے گا اور بہت خراب ہو جائے گا۔ آ جائیے حضرت، تشریف لے آئیے آپ، کیونکہ ہمارا بھی تھوڑا سا سیٹ بھی چھوٹا ہے، روم بھی چھوٹا ہے، اور آج گرمی بہت ہے، سچ بات ہے، ہم برائی نہیں کر رہے اپنے سیٹ کی، مگر یہ کہ گرمی ہے، یہاں پر اے سی نہیں لگا، پنکھے سے گزارا چلا رہے ہیں، مگر گرمی ہے یہاں پہ۔
دل بڑا ہونا چاہیے. دل بڑا ہونا, بھائی کیا بات کریے بھائی خضر بھائی نے, دل بڑا ہونا چاہیے. جس کا دل بڑا ہے نا, ایک بات بتاؤں, حضور کے ذکر کرو, اللہ کا ذکر کرو, اللہ کا ذکر کرو, حضور کا ذکر کرو, اور یہ پسینے نہ آئے تو پھر مزہ کیا ہے؟ مزہ کیا ہے؟ میں تو کہتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں اتنے گر جاؤ, اتنے گڑ گڑا کر دعائیں مانگو, اس کا ذکر اتنا کرو کہ تم تھک جاؤ, پسینوں میں شرابور ہو جاؤ, تاکہ میرا رب کہے کہ اے یہ میرا بندہ ہے, یہ میرے حبیب کا ذکر کر رہا ہے, میرے دوست کا ذکر کر رہا ہے. کیونکہ اللہ تو اپنے میرے حبیب کو اپنا دوست کہتا ہے. بہت حبیب کا معنی دوست, ہم اپنی زبان میں دوست, مگر اللہ تو اپنے حبیب, وہ حبیب ہے. اور جب اللہ یہ فرمائے گا, جب ہم پسینوں میں شرابور ہو جائیں گے, تھک جائیں گے, اللہ یہ کہے گا اس بندے کو جنت میں بھیجنا ہے. کیوں؟ کیونکہ میرے حبیب کا ذکر کر رہا ہے, یہ میرا ذکر کر رہا ہے, یہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کر رہا ہے, یہ اہل بیت کا ذکر کر رہا ہے, یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کر رہا ہے, یہ سید امام حسن, امام حسین, امام محسن امام, وہ بھی تو آپ وہ حضرت فاطمہ الزہرا کے لاڈلے تھے. پھر اس کے بعد حضرت زینب اور ام کلثوم, سب کو یاد رکھیں. اور انشاءاللہ امید ہے اگلے رمضان المبارک میں تمام اہل بیت کا ایک ایک دن میں انشاءاللہ رکھوں گا, اور سب کا ذکر کریں گے, ہم سب کا ذکر کریں گے, تمام صحابہ. اچھا لوگ کہتے ہیں شیر خدا, صحیح ہے, اور باقی صحابہ کہاں ہیں؟ اب میں آپ کو بتاؤں, حضرت علی شیر خدا ہے, اور باقی کون ہے؟ محبوب خدا, باقی محبوب خدا. اور حضرت علی محبوب نبی ہیں, تو باقی محبوب وہ شیر خدا ہیں. تو مگر سب صحابہ ایک برابر ہیں یہاں ہم, مگر سب سے اول حضرت ابو بکر صدیق, پھر اس کے بعد عمر فاروق, حضرت عثمان غنی, حضرت علی. لوگ کہتے ہیں حضرت علی کو تو شیر خدا کہا ہے, تو حضرت علی کو جب شیر خدا کہا ہے تو وہ محبوب خدا ہیں, ختم بات, وہ محبوب خدا ہے, یہ شیر خدا ہے. اور باقی سارے صحابہ برابر ہیں, سب صحابہ برابر ہیں. اور حضرت ابو بکر صدیق کا رتبہ سب سے الگ ہے, پھر حضرت عمر فاروق کا رتبہ سب سے الگ ہے, حضرت عثمان غنی کا رتبہ الگ ہے, حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا رتبہ الگ ہے. اور بھی صحابہ اکرام ہیں, ہمیں صرف 4 صحابہ کا پتہ ہے, صرف 4 صحابہ کو پتہ ہے, اور باقی صحابہ کو نہیں پتا. تو خدا را میں ہم کسی کو نہیں کہہ رہے, کیونکہ ہمیں خود بھی نہیں پتا, صحیح ہے, ہمیں خود بھی نہیں پتا, کسی کو نہیں کہہ رہے. مگر انشاءاللہ رمضان شریف کے بعد ایک ایسا سلسلہ بنائیں گے کہ ہر ہفتے ہر صحابیوں کا ذکر کریں گے ایک ایک دن. اور رمضان شریف میں, اگلے رمضان شریف میں تمام اہل بیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام جتنے بھی گھرانے کے لوگ ہیں, ان سب کا ایک ایک دن ذکر کریں گے, چاہے وہ ازواج مطہرات ہو, وہ نواسے رسول ہو, یا آپ کی صاحبزادیاں ہوں یا صاحبزادے ہوں, سب کا انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حافظ عزیر قادری صاحب موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ مزے میں ہیں؟ الحمدللہ. ماشاء اللہ. اچھا تو ہم چلتے ہیں اب ثنا خوانی کی طرف. اور یہ ایک اچھے ثنا خواں, بہترین ثنا خواں, خوبصورت ثنا خواں ہیں, اور ساتھ میں بڑی دیر سے انتظار بھی کر رہے تھے, پسینے بھی صاف کر رہے تھے اپنے, کیونکہ یہاں گرمی ہے, اور بزم کریمی کے ثنا خواں ہیں یہ. بس اچھا, یہ بزم کریمی کے ثنا خواں وجہ اس لیے بولنا پڑتا ہے خضر بھائی کی وجہ سے. خضر بھائی ہمارے بہت اچھے بھائی ہیں, دوست ہیں, تو یہ ماشاءاللہ اپنی بزم لے کر چل رہے ہیں خضر بھائی, تو اس لیے ہم ضرور تعارف کرواتے ہیں. تو بسم اللہ, کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ میں انشاءاللہ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے کلام سبحان سناؤں گا. اللہ, سبحان بہت خوبصورت دعا ہے ماشاءاللہ, اتنا خوبصورت آپ نے ذکر کیا ہے, اور آپ کا شکر گزار بھی ہوں کہ اتنا اچھا ایک پلیٹ فارم جو پورے رمضان ہی الحمدللہ رن کر رہے ہیں. آپ یقین مانیں, لوگ مجھے کہتے ہیں, مگر میں آپ کو بتاؤں, یہ جس نے یہ پلیٹ فارم رکھا ہے اللہ تعالی, وہ ابھی تک وہ بندہ سامنے نہیں آیا ہے. کچھ میرے دوستوں کو پتہ ہے اس بندے کے حوالے سے, مگر وہ سامنے نہیں آیا. وجہ یہ ہے, میں پہلے 2016 سے یہ کرتا آ رہا, تو میں تقریباً اپنی آئی ڈیز پہ کرتا تھا, تو وہ بلاک ہو جاتی تھی, یہ ہو جاتا, مگر اس بندے نے مجھے یہ بنا کے دیا, بولنا نہیں اس پہ کام کرو, اس نے بہت ساتھ دیا ہمارا. تو یہ ایک وسیلہ کوئی نہ کوئی بنتا ہے. تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. اور یہ تو آپ لوگ کی محبت ہے کہ آپ لوگ یہاں پر آتے ہیں, آپ لوگ وقت نکالتے ہیں. نعت خوانوں کی محبت ہے, نعت خوان سب سے بڑے ہوتے ہیں بھائی, اور یہ ٹرانسمیشن سب سے بڑی ہے. میں ابھی بھی آپ کو بتا رہا ہوں,
سوشل میڈیا کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن ہے. اور یہ کوئی کہہ دے کہ ہم بڑی ٹرانسمیشن کہہ رہے ہیں اور ایسا تو کچھ ہے نہیں, زیادہ ویوز بھی نہیں ہے, یہ نہیں ہے, تو ان کو میں نے پہلے بھی جواب دے دیا اور اب دوبارہ کہیں گے تو اب دوبارہ بھی جواب دے دوں گا ان کو, اور ایسا جواب دوں گا پھر ان کی منہ بھی بند ہو جائے گی. ویسے لوگوں کے منہ بند ہو چکے ہیں وہ لوگ. یہ سب سے بڑی ٹرانسمیشن ہے, یاد رکھیے گا. بسم اللہ. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا. حضور سا کوئی انتظام ہو جائے. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے کہ سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. اور میں صرف دیکھ دوں ایک بار صبح طیبہ کو, میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو, بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے. بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے. اور حضور آپ جو سن لے تو بات بن جائے. حضور 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 آپ جو سن لے تو بات بن جائے. اور حضور آپ جو
کہہ دیں تو کام ہو جائے جائے حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے. سبحان اللہ. اور ہر کسی کی تڑپ ہوتی ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے. اکثر ہم چینلز پہ بھی مکہ مدینہ کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں. اب دیکھ کر دل تو کرتا ہے کہ بس یہیں سے پہنچ جائیں، اور دل میں ایک آرزو تمنا کرتے ہیں، حضور سے فریاد کرتے ہیں کیا کہ حضور آپ جو چاہے تو کچھ نہیں مشکل. حضور آپ جو چاہے تو کچھ نہیں مشکل. کیا کہ سمٹ کے فاصلہ یہ چند گام ہو جائے. اور اسناد کا بہت ہی خوبصورت شعر. اللہ پاک آپ سب نیک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ پاک آپ سب کے توسط سے قبول فرمائے. شاعر نے دعا مانگی، کہتے ہیں کہ میرے جنازے کی یوں امامت ہو، میرے جنازے کی آقا یوں امامت ہو کہ میرے جنازے کے آقا امام ہو جائے. میرے جنازے کے آقا امام ہو جائے. اور مقطع سبی رحمانی صاحب نے کتنا خوبصورت مقطع لکھا کہ کاش ایسا ہو جائے کہ مزہ تو تب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دیں، مزہ تو تب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دیں کہ سبھی مدحت خیر الانام ہو جائے. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. انہوں نے اچھا ایک اشعار پڑھا کہ میرے جنازے کے آقا امام ہو جائیں. ہم اتنے گناہ گار ہیں، اگر ہمارا جنازہ بھی وہیں ہو جائے نا تو کیا بات ہے. ہمارا دم وہیں نکل جائے، مدینے کی گلیوں میں بھی نکل جائے تو کیا بات ہے. کیونکہ ہم اتنے گناہ گار ہیں. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کے دربار میں زیادہ دیر نہیں بیٹھو. اس کی کیا وجہ ہے؟ اب دیکھیں، اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. یہ بھی
کہ جتنے بھی لوگ آئیں ان سب کو حاضری کا شرف حاصل ہو جائے. اللہ تعالیٰ تو ہر چیز جانتا ہے, ہر چیز جانتا ہے, اور وہ ہر بندے کو اپنے حبیب کی دربار میں پہنچانا چاہتا ہے. اور ہر کوئی انشاءاللہ, مجھے تو امید ہے کہ ہر بندہ یہاں نہیں تو قبر میں تو آپ کی زیارت ہوگی. بس اس امید سے جتنی درود پڑھیں تو انشاءاللہ درود کا جو تحفہ ہے نا, یہ سب سے اول تحفہ ہے. گفتگو زیادہ نہیں کروں کیونکہ مجھے بار بار سامنے سے بتایا جا رہا ہے کہ ٹائم بہت ہو گیا ہے. تو اب میں اپنے اگلے ثنا خواہ, بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے وقت نکالا. انشاءاللہ آپ کو اگلی دفعہ دوبارہ بلائیں گے کہ آپ زیادہ سے زیادہ ٹائم دے سکیں. پھر اس کے بعد اب میں اپنے اگلے ثنا خواہ جناب عمیر رضا کو دعوت دوں گا. میرے پیارے دوست, آپ جانتے ہیں تعارف ضروری نہیں ہے, ان لوگوں کا تعارف ضروری نہیں ہے کیونکہ انہیں سب جانتے ہیں, کیونکہ یہ ماشاءاللہ ہمارے ای ایم سی کے ممبر ہیں, کارکن ہیں, تو سب جانتے ہیں. جناب السلام علیکم. وعلیکم السلام ٹھیک ہے, ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھ لیں. حضرت آپ سنائیں کیسی طبیعت ہے؟ ارے ہم تو بس جیسے تھے ویسے. اچھا تھوڑا سا اور ذکر حضرت اما عائشہ صدیقہ پہ ہو جائے تو بہت اچھا ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باقی ازواج مطہرات نے پوچھا کہ حضرت اما عائشہ کا کیا ہے جو حضرت اما عائشہ کے آپ سب سے زیادہ تعریف کرتے ہیں. تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ وہ ہیں, ان سے میری شادی اس لیے ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی نے, اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مجھے خواب میں دکھایا ایک ریشم کا کپڑا, اور اس میں حضرت عائشہ کی تصویر تھی, مطلب کہ ان کا چہرہ دکھ رہا تھا. تو فرشتے آئے, فرشتے نے کہا کہ یہ دیکھیں آپ. تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ, مفہوم بتا رہا ہوں, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا یہ کون ہے؟ فرشتے نے کہا آپ کی دلہن. تو آپ اپنی دلہن کو دیکھیے. تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو حضرت عائشہ نکلے, عائشہ کا چہرہ تھا وہ. تو حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ, یہ واقعہ آپ کی شادی سے پہلے کا ہے. تو اس وقت تو اللہ تعالیٰ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اگر یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے تو پھر تو درست ہے فیصلہ, بے شک جو اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے. پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جب 6 برس کی تھی, 6 یا 7 مجھے کنفرم نہیں یاد آ رہا, 6 برس کی تھی اگر آپ کو یاد ہو, تو اس وقت آپ کا نکاح حضرت عائشہ سے کھیل رہی تھی بچوں کے ساتھ, تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ کے ساتھ ہو گیا. پھر اس کے بعد رخصتی کب ہوئی؟ 9 یا 10 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی دلہن کو گھر کیوں نہیں لے آتے, کیونکہ وہ بیمار ہیں تھوڑی سی. تو پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا میرے پاس حق مہر ادا کرنے کے لیے نہیں ہے, تو اس لیے ابھی میں نہیں لا رہا. تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو آپ میرے سے حق مہر ادا کر لیں, پھر وہ آپ لوٹا دیے گا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ادھار 12 دینار تھا, 12 کچھ تھا, تو وہ ادھار لے لیا, حضرت عائشہ کو وہ بھیج دیا. اس کے بعد حضرت عائشہ کو کچھ وہاں کے خواتین لینے گئیں اور وہ لے کر آ گئیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر وہاں دودھ کا گلاس دیا گیا, تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا تو تھوڑا سا تھا, پھر وہ میرا خیال سے تھوڑا حضرت عائشہ صدیقہ نے پیا. مگر آپ یہ دیکھیں اس میں سب سے اچھی بات کیا ہے, مہر, حق مہر ہمارے یہاں ہوتا ہے کیا ہے, سالوں بعد دیا جا رہا ہوتا ہے. سنت رسول اپنائیں, حق مہر اسی وقت ادا کریں. یہ سالوں بعد کی کہانی نہ رکھیں, غلط ہے. جب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق مہر رخصتی کے وقت دیا تو ہمارا بھی یہی حق ہے کہ حق مہر آپ پہلے ادا کریں. اور حضرت عائشہ کا وہ مقام ہے, جب سوئی گر گئی تھی, حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب میرے حجرے میں سوئی گر گئی تھی تو اس وقت میں سوئی ڈھونڈ رہی تھی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے. آپ نے کہا کہ بھائی کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ انہوں نے کہا سوئی ڈھونڈ رہی ہوں میں, سوئی ڈھونڈ رہی ہوں میں. تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, مسکرا کر جیسے ہی وہ مسکرائے تو آپ کے دندان مبارک سے جو روشن ہوا تو اسے وہ سوئی مبارک بھی مل گئی تھی. تو یہ بہت بڑی بات ہے. آپ کو ذرا وہاں بلا رہے ہیں, آپ ادھر دیں, سوئی مبارک وہاں پر پھر وہ مل گئی تھی.
اچھا ناظرین محترم جو یہاں لوگ بیٹھے ہیں گزارش ہے تھوڑا کانسنٹریٹ یہاں کریں, آپ لوگ اپنی باتوں میں نہ لگیں تو بہتر ہوگا. تو اب میں اپنے اگلے ثناخواں کی طرف چلوں گا, جناب عمیر رضا کی طرف. اور خوبصورت کلام, کوشش کی وجہ یہ ہے کہ اب میں یہاں میں غلطی کر دوں تو پھر گناہ مجھے ملے گا, اور میرے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر جہاں کانسنٹریٹ لگا ہوا ہوتا ہے تو سب کے ساتھ ہوتا ہے, میرے ساتھ تو ہوتا ہے, ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ نہیں ہوتا, میری توجہ ہٹ جاتی ہے میرا. اچھا پھر وہ مجھے ایسا لگتا ہے آج کا پروگرام اچھا نہیں ہوا, تو یہ وجہ ہے. تو کئی دنوں سے میں چاہ رہا تھا لوگوں کو بولوں, مگر یہ کہ آج میرے اپنے دوست بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے کہہ دیا. مجھے پتا ہے کہ برا نہیں مانیں گے, یہ سمجھتے ہیں سب کہ یہ خود بھی نعت خواہ ہیں, یہ خود بھی نقیب ہیں, یہ خود بھی محفلیں کرتے ہیں, یہ خود بھی پروگرام کرتے ہیں, یہ خود بھی اسپیچ دیتے ہیں, یہ خود بھی ٹیچنگ کرتے ہیں. ان سب کو سب چیزیں پتہ ہے کہ کیا معاملات ہوتے ہیں. تو بسم اللہ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیجئے. اب ہم نے آپ یار آپ ایسے چلے جائیں گے یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. زین بھائی کی فرمائش پہ بہت خوبصورت کلام ہے نصیر پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کا. کمال کوشش کروں گا کہ اچھا پڑھوں, باقی اللہ اس کے حبیب اچھا کو ایک پسند بات, آئے. یہ آپ نے بہت غلط بات کری, کوشش کروں گا اچھا پڑھوں. حضور کا ذکر جب ذکر آپ دل سے کریں گے نا تو خود بخود اچھا ہوگا. سبحان اللہ, یہ کیا کہنے کی بات اچھا پڑھوں, نہیں یار دل سے کریں آپ. سبحان اللہ. کوشش کیوں کرنی ہے, حضور جو نبی آپ کی لیے دعا کر رہے ہیں تو آپ انہی کی وجہ سے یہاں بیٹھے ہیں, تو آپ بس دل سے کریں. آپ دیکھیں آپ ایسے کریں گے آپ ذکر لوگ بھول جائیں گے کہ پہلے بھی کسی نے ایسا کلام پڑھا تھا, ایسے پڑھیں گے آپ لوگ خود بولیں گے بار بار کہ آپ بھائی یہی کلام سنیں. کہ ماشاءاللہ میں نے آپ کو دیکھا, آپ جب ان کا طریقہ مجھے بھی پتا ہے تھوڑا سا ڈیپلی ہے زین بھائی, اس طریقے سے انداز, تو یہ وہ انداز ہے کہ بالکل توجہ سے پڑھنے کا انداز ہے. تو یہ پڑھتے بھی ویسے ہیں, آپ یہ نہیں کہا کریں کہ میں کوشش کروں گا, آپ پڑھتے ہیں اچھا ہے ماشاءاللہ. سبحان اللہ, بسم اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مجھ پہ بھی چشم کرم ہے میرے آقا کرنا, حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا, حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا, مجھ پہ بھی چشم کرم. تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے, تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے. یہ تیری شان مولا, یہ تیری شان مولا, یہ تیری شان کے شایا نہیں ایسا کرنا, مجھ پہ بھی چشم کرم. میں کہ ذرا ہوں مجھے عصمت سیرا دے دے, میں کہ ذرا ہو مجھے وسعت سیرا دے دے کہ تیرے
بس میں آقا کے تیرے بس میں مولا کے تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم. حضور جب صحابہ میں بیٹھتے تھے تو کیا عالم ہوتا تھا. چاند کی طرح تیرے گرد وہ تاروں کا ہجوم چاند کی طرح تیرے گرد وہ تاروں کا ہجوم وہ تیرا حلقہ اصحاب میں بیٹھا کرنا وہ تیرا حلقہ اصحاب میں بیٹھا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم مجھ پہ میں نصیر ان کی نظر پہ گئی مجھ پہ میں نصیر ان کی نظر پہ گئی کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم. سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے. اچھا تو شاہ خوبا تو جانے جانا دو اشعار پیش کروں گا کیونکہ پھر اس کے بعد زین بھائی آئیں گے اگر آپ مجھے دے دیں. کل بھی یہ پڑھنا چاہ رہا تھا میں یہ کلام کیونکہ پریکٹس نہیں ہو پا رہی ہے کیونکہ یہ جو جتنا اس کا بھی مطالعہ کرنا ہوتا ہے تو کوشش کروں گا کہ پڑھ سکوں اچھے سے اچھا کیونکہ دل سے پڑھنا ہے نا ہم تو دل سے پڑھتے ہیں انشاءاللہ. تو شاہ خوبا تو جانے جانا تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا تو شاہ خوبا تو جانے جانا تو شاہ خوبا تو جانے جانا تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. جنت بھی انہی کی ہے کوثر بھی انہی کی ہے جنت بھی انہی کی ہے کوثر بھی انہی کی ہے سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہی کی ہے سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہی کی ہے دونوں جہاں یارو ہے دونوں ہے دونوں ہے دونوں ہے دونوں جہاں یارو جا
जागीर मोहम्मद की न बन सकी है, न बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जा कर के थोड़ा सा सुकून पाती है माँ, तब कहीं जा कर के थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। मेरी माँ प्यारी माँ, मेरी माँ प्यारी माँ, मेरी माँ प्यारी माँ। प्यार कहते हैं किसे और ममता क्या चीज है, प्यार कहते हैं किसे और ममता क्या चीज है। कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है माँ, तब कहीं जा करके थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। मेरी माँ प्यारी माँ, मेरी माँ प्यारी माँ। रूह के रिश्तों की ये गहराइयों को देखिए, रूह के रिश्तों की ये गहराइयों को देखिए। चोट लगती है हमारे और चिल्लाती है माँ, चोट लगती है हमारे और चिल्लाती है माँ। माँ का आलमी दिन है और हमने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पे भी गुफ्तगू करी। इंशाअल्लाह कल इसी वक्त इसी चैनल पे नए मौज़ूआत के साथ ग़ज़वा बदर है कल, और कल आपसे एक बहुत खूबसूरत हाज़री होने वाली है, क्योंकि कल ग़ज़वा बदर है। कल हम उस ग़ज़वे के हवाले से बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे सना ख़ानों के साथ, और उलमा किराम भी कल इंशाअल्लाह मौजूद होंगे। मगर इंशाअल्लाह अगर कोई गलती कोताही मुझसे हो गई हो तो अपने रब के हुजूर मैं माफ़ी का दरख्वास्त गुजार हूँ। और मेरे साथ अभी मौजूद हैं जनाब ज़ैन अहमद, बहुत खूबसूरत पढ़ने वाले हैं, बहुत ज़बरदस्त पढ़ते हैं माशाल्लाह। तो अब ये मैंने इनको एक कलाम का कहा है, तो वो इंशाअल्लाह इस कलाम से इस नशरियात का इख्तिताम करेंगे। इंशाअल्लाह मेरी आपसे कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त, फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फूलों की है महकार मगर तेरी कमी है, फूलों की है महकार मगर तेरी कमी है माँ, तेरी कमी है, तेरी कमी मगर तेरी कमी है, चिड़ियों की है चहकार मगर तेरी कमी है माँ, तेरी कमी है, चिड़ियों
کی ہے چہکار مگر تیری کمی ہے ماں تیری کمی ہے گلشن میں گلابوں کی کمی کوئی نہیں ہے گلشن میں گلابوں کی کمی کوئی نہیں ہے کہتا ہے دل زار مگر تیری کمی ہے ماں تیری کمی ہے کہتا ہے گلزار مگر تیری کمی ہے قسمت نے کیا دولت ممتا سے محروم قسمت نے کیا دولت ممتا سے محروم دولت کا ہے انبار مگر تیری کمی ہے ماں تیری کمی ہے دولت کا ہے انبار مگر تیری کمی ہے رمضان کی رونق تھی تیرے دم سے دوبالا رمضان کی رونق تھی تیرے دم سے دوبالا ہے سحری ہو افطار مگر تیری کمی ہے ماں تیری کمی ہے ماں تیری کمی ہے تو سامنے ہوتی تو قلم جھوم کے لکھتا تو سامنے ہوتی تو کلام جھوم کے لکھتا لکھتا تو ہوں آشار مگر تیری کمی ہے ماں تیری کمی ہے اے ماں اے ماں ماں والو تم خوش قسمت ہو زندہ تمہاری ماں ہے جن کی نہیں ہے ماں ان کا سونا سونا جہاں ہے ماں میری پیاری